जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। मैं सर आज आपको एक बात शुरू करने से पहले एक छोटी-सी चीज़ सुनवाना चाहता हूँ, ये सुनें ज़रा। ये मेरा जो टॉपिक है जरा सा फर्क है जो इन्होंने लिखा। मैंने लिखा आईन, इस्लाम और बुनियादी हकूक। अब आपको बताऊंगा कि आईन पहले क्यों आया और इस्लाम बाद में क्यों आया। क्योंकि आईन जो है वो हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देता है। उसमें ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, दूसरे मज़ाहिब भी हैं, सिख भी हैं। तो आईन पहले आएगा और इस्लाम इस पाकिस्तान। अब आप अंदाज़ा करें सर, वो फरमा रहे ने मेरा जो टॉपिक उन्होंने किसी सेमिनार में टॉपिक था और ये बात है कुछ अर्सा पहले की, इनके चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्टाफ के चेयरमैन बनने से पहले थी, चीफ जस्टिस बनने से पहले थी, माजरत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के पहले, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के बनने से पहले थी। नाम याद रखें इस मुल्क का, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। उसका चीफ जस्टिस किसी सेमिनार में बात कर रहा है, और बात क्या कर रहा है कि उसने पॉइंट लिखे हैं, फिर उन पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो दीवार की तरफ देखते हुए वीडियो में। फिर वो बता रहे हैं कि मैंने आइन, इस्लाम और बुनियादी हकूक रखे हैं। तो पहले आइन क्यों रखा है? आइन पहले इसलिए रखा है कि उसमें इंसानी हकूक और वो उन चीजों का जिक्र है। जरा दोबारा सुने। मेरा जो टॉपिक है जरा सा फर्क है जो इन्होंने लिखा। मैंने लिखा आइन, इस्लाम और बुनियादी हकूक। अब आपको बताऊंगा कि आइन पहले क्यों आया और इस्लाम बाद में क्यों आया। अब वो बताएंगे जी आइन पहले क्यों आया, इस्लाम बाद क्यों आया, बाद में क्यों आया। ये है वो शख्सियत जो कि पाकिस्तान की आइन की मुहाफिज है, चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान की सुप्रीम आला तरीन अदालत के आला तरीन मुअज़्ज़ज़ तरीन जस्टिस है। उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी समझ है, उनकी सोच है कि आइन पहले आता है, कुरान बाद में आता है। उनको ये नहीं पता कि ये जो आइन है ये कुरान से लिया गया है, यानी कुरान पहले आता है, आइन बाद में आता है। उनको ये लगता है, इन साहब को, काजी फाइजी साहब को लगता है कि आइन जो है वो इंसानी हकूक, उस क्रिश्चियनिटी और उसको हिफाजत करता है, कुरान इस चीज को एड्रेस नहीं करता। इसलिए कुरान दूसरे नंबर पे नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ये बताते हैं हमारे चीफ जस्टिस साहब, हमने इस बंदे को चीफ जस्टिस बनाया और बनने दिया, और इस कौम ने बनने दिया, और इस शख्स को डिफेंड करने वाले बेशुमार बैठे हैं। इतने बंदे आपको मिलेंगे जो इस बंदे को डिफेंड करेंगे, इस शख्स को जिसकी आपके आइन के मुतल्लिक, आपके दीन के मुतल्लिक, अल्लाह और उसके रसूल के मुतल्लिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि आइन पहले आता है। ये दोबारा सुने जरा, आप इसको जितनी दफा ये इसको बार बार सुने। मेरा जो टॉपिक है जरा सा फर्क है जो इन्होंने लिखा। मैंने लिखा आइन, इस्लाम और बुनियादी हकूक जी। अब आपको बताऊंगा कि आइन पहले क्यों आया और इस्लाम बाद में क्यों आया। हाँ जी। क्योंकि आइन जो है वो हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देता है। उसमें ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, दूसरे मज़ाहिब भी हैं, सिख भी हैं। तो आइन पहले आएगा और इस्लाम बाद में आएगा। पाकिस्तान। अच्छा जी, आइन पहले आएगा और इस्लाम बाद में आएगा। ये हमारे चीफ जस्टिस, और ये हमने इस बंदे को बनाया हुआ है। यानी आप देखें, उसको लग रहा है, काजी ईसा साहब को ये लग रहा है, मोहतरम जनाब काजी ईसा साहब को ये लगता है कुरान पाक में ईसाइयों के, गैर मुस्लिमों के हकूक कोई नहीं है। उनकी समझ के मुताबिक वो सारा कुछ आइन में मौजूद है, और आइन में आइन की हिफाजत करनी है उन्होंने। आइन बड़ा है, आइन सुपीरियर है, वो आइन जो बातें कहता है वो उसके मुताबिक काम करेंगे। यानी इससे ज्यादा मुनाफिक, इससे ज्यादा कोई ऐसा शख्स पाकिस्तान में होगा? मुसलमान कहलवाने का के लायक ऐसा कोई शख्स है जिसको ना कॉन्स्टिट्यूशन का पता है, ना उसको कुरान का पता है, और वो हमारा चीफ जस्टिस है। और जितना नुकसान उमर ताब बंदयाल से ज्यादा नुकसान, डबल ट्रिपल नुकसान इस शख्स ने पहुंचाया, किसी और ने पहुंचाया। इस शख्स के पास 6 जजेस ने केस लेके गए, बताया कि हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, और ये उस बंदे का पता लगा जो ऑलरेडी कन्विक्ट, जो चोर है, जो ऑलरेडी क्या करना चाहिए कि कन्विक्टेड तो खैर नहीं है, लेकिन ये कि सारी दुनिया को साबित है कि ये बंदा चोर है। जो बंदा अब तक साबित हो चुका है कि झूठा है, जो बंदा साबित हो चुका है कि पपट है, जो बंदा मनी लॉन्ड्रिंग केस से निकाला गया, ये है वो पाकिस्तान का निजाम, ये है वो पाकिस्तान का सिस्टम, और ये हमारा चीफ जस्टिस। इस चीफ जस्टिस को फौरी तौर पर रिजाइन देना चाहिए। आमिर साहब को भी जाना चाहिए,
چیف جسٹس ہائی کورٹ کو بھی ریزائن دینا چاہیے، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ریزائن دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے. ان کے ہمدرد جو بیٹھے ان کو ہمدردیاں کر رہے ہیں، جو ان لوگوں کے ساتھ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی ریزائن کرنا چاہیے. ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی ریزائن کرنا چاہیے، اس پرائم منسٹر کو بھی ریزائن کرنا چاہیے. یہ انویسٹیگیشن اس طرح نہیں ہونی، یہ ہماری اساس پہ حملہ ہے. میں ہر چیز سے زیادہ ورڈ اس بات پہ میرا ہے، زور ہے، جو مجھے لگ رہا ہے، مجھے جو خطرہ لگ رہا ہے کہ ہم ان طاقتوں میں ان قوموں میں شمار نہ ہو جائیں جو برباد کر دی گئی، جن کے بعد دوسری قومیں، اور ہمیں اس طرف دھکیلا جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. ہمارے اندر بے شمار برائیاں آلریڈی موجود ہیں. ہمارے بڑے ان کو اصلاح کرنے کے بجائے ہمیں ایسے طاقتور لوگ اوپر ملے ہیں جو کہ ہمیں برباد کرنے کے اوپر تلے ہوئے، ہمیں ختم کرنے کے اوپر تلے ہوئے. اور یہ آپ دیکھیں، میں نے 3 دفعہ آپ کو سنائی ہے، اس کو بار بار سنیں، آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، ہر جگہ یوٹیوب پہ مل جائے گی، ٹک ٹاک پہ مل جائے گی، اس کو سنیں اس بات پہ. اور یہ میں نے پہلے بھی سنی تھی تو شاید اتنا مجھے تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی مجھے آج ہو رہی ہے. اس وقت شاید میں کسی وجہ سے اگنور کر گیا، میں نے یہ سنی، مجھے لگا میرے کان بھی کھڑے ہوئے کہ یار ہے کہ بکواس کر دی پہ انہوں نے. لیکن یہ کہ میں حیران ہوں. آپ یقین کریں کہ اس شخص کو ہم نے اپنا اعلیٰ، اور ساتھ اس کے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس یہ گیا ہے کہ جی لوگوں کی، اسی بندے کے پاس جس کو فائدہ دے رہا ہے، جتنا ملک کو نقصان اس قاضی فائز عیسیٰ نے دیا، اور جتنا چوروں، اچکوں اور ڈاکوؤں کو فائدہ قاضی فائز عیسیٰ نے دیا، اس کا ریزائن کنفرم بنتا ہے. پاکستان کو ہم نے سیدھا بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کے مطابق چلانا ہے. پاکستان کو ہم نے قرآن پاک کے اصولوں کے مطابق چلانا ہے. قرآن یہ آئین جو ہے وہ کہتا ہے کہ طاقت کا سچ چشمہ عوام ہے اور خداوند کریم کی حکومت ہے. اللہ تعالیٰ سے قرآن کے اوپر یہ بنا ہے آئین. جتنا تحفظ قرآن پاک دیتا ہے ان کو، غیر مسلموں کو، دوسرے مذاہب کو، شاید کوئی اور مذہب نہیں دیتا. کمپلیٹ تحفظ دیا ہوا ہے قرآن پاک نے غیر مسلموں کو، ہر لحاظ سے تحفظ دیا، ان کے جان اور ان کے مال، ان کی عبادت گاہیں. یہ آئین نے دیا، آئین نے پہلے دیا، اور سوری قرآن پاک نے پہلے دیا اور آئین نے بعد میں. آئین نے وہاں سے لیا، قرآن پاک سے لیا. بہرحال جی، لانگ سٹوری شارٹ، اس شخص کو ریزائن دینا چاہیے، قاضی فائز عیسیٰ کو، ندیم انجم کو، پرائم منسٹر یہ جو بنا ہوا بغیر ووٹوں کے، اس کو، یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے اس کو لپیٹنے کی ضرورت ہے. ان تمام کو ریزائن دینے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کے جو الیکشن ہوئے تھے ان کو جلد از جلد فیصلے کر کے ان کو دوبارہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور فارم 45 کی حکومت بنانے کی ضرورت ہے اس ملک میں. اور کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا جی، ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا، 2-3 منٹ لوں گا. وہ ہے جی 51 بندیاں کو سزا ہوئی ہے گجرانوالے 51 بندوں کو سزا ہوگی. کس چیز میں؟ 9 مئی میں. اور 9 مئی وہ ہے جس کے اوپر نہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنا، نہ جس کی کوئی انکوائری ہوئی، نہ جس کی کوئی انویسٹیگیشن ہوئی، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر دی گئی. لاہور کی، گجرانوالے کے پورے ملک کے کہیں کی فوٹیج نہیں. صرف یہ کہ ایک فوجی بیٹھا بندہ، اس نے عدالت لگائی، اس نے اس عدالت میں بیٹھ کے فیصلہ کیا اور 51 بندوں کو سزا دے دی. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ندیم انجم، عاصم منیر، یہ ایک خاص ڈائریکشن میں جا رہے ہیں پاکستان کو لے کے. یہ آہستہ آہستہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں کے پاکستان کو اب ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے. وہاں پہ پاکستان بھی توڑنا ان کا مقصد ہے، پاکستان کے آئین کو توڑنا ان کا مقصد ہے. آپ نے دیکھ لیا ہمارا چیف جسٹس کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن بعد چوں آئین پہلے ہے. یہ ہمارا چیف جسٹس ہمیں بتا رہا ہے. اور اس حال میں بیٹھ کے شاید کسی بندے نے بھی اس بات کا اندازہ نہیں کیا کہ کتنی خطرناک بات کر دی، کتنی الٹی بات کر دی، اور وہ بندہ بات کے چلے گئے. یہ ہماری گراوٹ کا لیول ہے کہ ہم سامنے بات نہیں کر سکتے، ہم سامنے ہاتھ کھڑا کر کے بتا نہیں سکتے کہ بھائی جان یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے، اس کو آپ ایسے نہ کریں. لیکن وہ ہم کرتے جا رہے ہیں، ہم کرتے جا رہے ہیں. اور یہ جو 51 لوگوں کو سزا ہوئی ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے، بربریت، وداؤٹ انویسٹیگیشن، وداؤٹ کسی کاروائی کے آپ نے بندوں کو سزا دی ہے. ہمارا مطالبہ اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے ساتھ یہ ظلم خدا را بند کریں، خدا را اس ظلم کو بند کریں فوری طور پہ. یہ تمام لوگوں کا ریزگنیشن بنتا ہے. پاکستان کا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. یہ میں بار بار تقریباً ہر وی لاگ کے اینڈ پہ یہی بات ہو رہی ہے. خدا را آئین اور قانون کی بالادستی جب تک نہیں ہوگی، کانسٹیٹیوشن کی بالادستی نہیں ہوگی، ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. یہ اس وقت بہت بڑے کرائسس کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں، اور اس کرائسس میں ہمیں ہمارا نکالنا صرف ایک ہی صورت ہے کہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہوں. بار بار کہہ رہا ہوں، سچ کے ساتھ. اللہ الحق ہے، اللہ سچ ہے. تو ہم نے سچ کے ساتھ کھڑے ہونا، مطلب اللہ کے ساتھ کھڑے ہونا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے.
سچ کے ساتھ اگر یہ قوم نہیں کھڑی ہوئی، یہ جج کھڑے ہوئے ہیں سچ کے ساتھ، یہ 6 جج کھڑے ہوئے ہیں، قوم ان 6 ججوں کے ساتھ کھڑی ہو، قوم عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرے، قوم ان ججوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے لیے انصاف کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہو، اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے سوائے ہمارے پاس پروٹیسٹ، پرامن پروٹیسٹ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اور میں جتنے لوگوں سے بات کرتا جا رہا ہوں، جتنا میں انٹریکٹ کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ، دائیں بائیں، کبھی فون پہ کبھی ویسے، اور میں نے بہت سارے انٹریکشن کوشش کی ہے کہ جو میرے ریلیٹیو نہیں ہے، جو کو میں نہیں جانتا، جو ان نون لوگ ہیں، جو رینڈم لوگ ہیں، ان لوگوں سے میں بات کروں، تو ان لوگوں سے بات کر کے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ یہاں پہ انصاف نہیں ملنا، یہاں پہ قاضی جیسے لوگ بیٹھے ہیں، یہاں پہ شہباز شریف جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ندیم انجم، آصف منیر جیسے لوگ بیٹھے ہیں، یہاں پہ انصاف نہیں ملنا، یہاں پہ آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑنا ہے، زبان سے ہاتھ کی پرامن سے پرتشدد احتجاج کی طرف لوگ غالب ہوتے جا رہے ہیں، اس طرف کچھ چلنا شروع ہو گیا، لوگوں کے دلوں میں سوچ پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، اور یہی سوچ جو وہ ٹریگر کری، میں بڑے عرصے سے کر رہا ہوں، تقریباً سال ایک سے، یہ ٹریگر کرتی ہے، یہ لے کے جاتی ہے سوسائڈ بمنگ اور اس قسم کی چیزوں کے اوپر، انارکی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ خدا را اس ملک کو اس چیز سے بچائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔